اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، ان دنوں میں نماز تہجد کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز تہجد کا وقت وہ وقت ہے جس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کو صدائیں لگاتے ہیں، اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ ہے کوئی دعا کا طلبگار تو دعائیں مانگے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہے کوئی مانگنے والا تو مانگے، میں فوراً اسے عطا کروں گا۔ ہے کوئی بخشش کا طلبگار تو بخشش مانگے، میں اسے بخش دوں گا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تو مغفرت کا سوال کرے، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ ہے کوئی جنت کا سوال کرنے والا تو جنت الفردوس کا سوال کرے، میں اسے جنت عطا کروں گا۔ ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا تو جہنم سے آزادی کا سوال تو کرے، میں اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دوں گا، بلکہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دوں گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب رب کریم آدھی رات کو بندے کو صدائیں لگاتے ہیں، بندے کو خود پکار کر کہتے ہیں، ہر بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا، تو ہمیں چاہیے اس وقت اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر اور شیطان کے وسوسوں سے دور رہ کر ہم فوراً اٹھ جائیں، 2 منٹ میں وضو کریں اور 5 سے 10 منٹ لگیں گے 4 یا 8 رکعت نوافل نماز تہجد کی ادا کریں یا 12 رکعت نماز تہجد کی ادا کریں، اور پھر ہم اللہ سے جو مانگیں گے اس وقت ہمیں ضرور ملے گا، کیونکہ اس وقت زمینی دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمانی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب آسمانی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر ہم رب کریم سے جو مانگیں گے رب کریم ہمیں عطا کرے گا، چاہے ہم دنیاوی کامیابیاں مانگ لیں، چاہے ہم آخرت کی کامیابیاں مانگ لیں، اپنی قبروں کو روشن کروانے کے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و قریب ان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کریں، اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی قبر کو روشن کروانے کے لیے، دنیاوی کامیابیوں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اللہ رب العزت سے جب دعائیں کریں گے تو رب کریم ہماری دعاؤں کو کبھی نہیں رد کرے گا، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہی قبولیت کا وقت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یقین کامل کے ساتھ نماز تہجد ادا کیا کریں، اور رمضان المبارک میں جب آپ نماز تہجد ادا کریں گے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ رمضان میں نماز تہجد ادا کریں گے تو آپ کو 70 بار تہجد ادا کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی آپ نے ایک رات اٹھ کر نماز تہجد پڑھنی ہے اور آپ کو 70 راتیں اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی گھڑیوں کی قدر کریں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں، رمضان المبارک کے ہر لمحے کو قیمتی بنا لیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں، رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک ہمارے پاس مہمان ہے۔ رمضان المبارک کی ہم اس طرح قدر کریں کہ اللہ اور اس کا نبی بس ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ اور اس کا نبی راضی ہوگا تو ہمیں دنیا کی کامیابیاں بھی ملیں گی اور آخرت کی کامیابیاں بھی ہمیں ضرور ملیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز تہجد ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ
رمضان المبارک میں نماز تہجد ادا کرنے کی بڑی ہی فضیلت ہے، اس کے بڑے ہی فوائد و فضائل ہیں، اور یہ آدھی رات میں یعنی رات کے تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے، یعنی آدھی رات کے بعد طلوع فجر تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب اذان فجر ہو جائے تو تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اذان فجر سے پہلے پہلے اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں، چاہے 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اگر ٹائم تھوڑا ہے تو 4 رکعت پڑھ لیں، اگر ٹائم ہے تو 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ کے اپنے رب کو منا لیں، اپنے اللہ رب العزت کو منا لیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، جو چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے، وہ دعا بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے نماز تہجد کے فائدے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ تہجد کی نماز ایک سنت نماز ہے جو انتہائی مستحب ہے۔ رات کے 1/3 حصے میں کام کیا جبکہ باقی سب سو رہے تھے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے سے بندہ خالق سے زیادہ سنجیدگی سے بات کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک مومن کو تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا تاکہ اس کو جنت میں داخل کرنے میں مدد مل سکے۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، اے انسانوں، سلام، بھلائیاں، کھانا بانٹیں اور آپس میں رابطہ رکھیں اور رات کی نماز اس وقت پڑھیں جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، آپ یقیناً جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ نماز تہجد ادا کرنے والے کا آخرت کے لیے بندوبست ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جلال حاصل ہوتا ہے نماز تہجد ادا کرنے سے۔ اس کے علاوہ شیطانی مداخلت سے آپ پاک رہتے ہیں۔ روح کو برقرار رکھنے کے لیے نماز تہجد بہت ضروری ہے، اور مؤثر دعا یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ نماز بہت ہی پر تاثیر ہے۔ تہجد کی نماز ایک سنت ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جو رات کے آخری تہائی حصے میں ادا کرنے کی انتہائی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن اپنے رب سے مانگتا ہے، اس کی دعا بآسانی سے قبول ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رات کے آخری تہائی حصے میں زمین پر آنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمایا، کیا مانگنے والے ہیں؟ میں انہیں ضرور عطا کروں گا۔ کیا مانگنے والے ہیں؟ میں انہیں ضرور دوں گا۔ اور وہ موجود ہیں جو لوگ بخشش کی امید رکھتے ہیں، وہ ضرور معاف کر دیے جائیں گے، میں اسے صبح تک ہی بخش دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور مانگنے والے کی میرے آگے لسٹ لے کر آؤ، میں اسے عطا کر دوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز تہجد ضرور ادا کیا کریں، اس سے آپ کو قرب الہی حاصل ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، تقوی کا ثبوت آپ کے پاس بروز قیامت ہوگا۔ دماغ کو پرسکون کر دینے والی یہ نماز ہے، محبت اور خوشی حاصل ہونے والی یہ دعا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کو، اس وظیفے کو آپ لازم پڑھیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ نماز ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے میں لذت ایسی آتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بہت قریب ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب کریم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز تہجد ضرور ادا کریں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اب میں آپ کو دعا بتانے لگی ہوں، دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو آپ نے نماز تہجد میں نوافل ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ دعا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو لوگ دعا لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں، جو لوگ سکرین شاٹ رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس وہ سکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور اس دعا کو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ضرور پڑھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔